أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. بہت عرصے کے بعد ہمارا یہ سبق دوبارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جاری رکھے. اس سے پہلے توحید کی دعوت دی تھی. قرآن کریم کا 1/3 حصہ یعنی 10 پاروں کے اندر توحید کا بیان ہے. توحید کی دعوت کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، الہ نہ بناؤ. پھر دلائل بیان کیے کہ آسمان اس نے بنایا ہے، زمین اس نے بنائی ہے، سمندر اور ندیاں اس کی بنائی ہوئی ہیں، اور کشتیاں جو چلتی ہے اس کو سمندر کے سینوں پر اللہ ہی سنبھالتے ہیں، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتے ہیں، بارشیں بھیجتے ہیں، کھیتیاں آباد فرماتے ہیں. اس اللہ کو چھوڑ کر تم معبودان باطلہ کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ مشرکین مکہ کو خاص طور سے دعوت توحید کی دی جا رہی ہے. فرماتے ہیں بعض لوگوں نے تو معبودان باطلہ کی پرستش اور ان کے ساتھ محبت کا وہ معاملہ کیا ہے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ روا نہیں. محبتوں کا اعلیٰ پیمانہ اللہ کے ساتھ ہوگا. کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دینا شرک ہے. مثال کے طور پر سجدہ صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، اگر مزار پہ جا کے کر دیا سجدہ، یہ غیر اللہ کو کیا، شرک ہے، کفر ہے بہت بڑا. مورتی
مورتیوں کے سامنے سجدہ کیا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا ایمان والا تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ فرمایا ابھی تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ابھی تو ان کے سامنے یہ عالم ناسوتی ہے، یہ دنیا، یہ فانی دنیا ابھی سامنے ہے، اس لیے ہم جو باتیں اللہ فرماتے ہیں کہہ رہے ہیں آخرت کو سامنے رکھ کر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جن لوگوں کو آخرت سمجھ میں آ گئی اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو گیا، وہ تو اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن اس روز جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع آئے گا، دنیا میں جن لوگوں کی عبادتیں کی تھی، مورتیوں کی، بتوں کی، وہ سب بھی وہاں ہوں گے۔ یہ جو مورتیاں اور یہ بت ہیں، کسی زمانے میں شاید کوئی نیک لوگ رہے ہوں گے، یا من گھڑت قسم کی چیزیں ہیں جو جنات نے انسانوں کے دماغ میں ڈالی اور ان کو ورگلایا اور ان کو بت پرستی میں لگا دیا ہے۔ ابھی تو دنیا قائم ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ دن جب کہ تمہیں پکتانے کا موقع آئے گا اور پکتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم کہو گے کہ اللہ ہم کو دنیا میں ایک مرتبہ اور بھیج دیجیے تاکہ ہم یہ بتوں کو توڑ دیں، ان کی پرستش کرنے کے بجائے تیری عبادت، تیرے سامنے سجدے، تیری نمازیں پڑھ کر پھر تیرے دربار میں آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندگی میں ایک چانس تم کو دیا تھا، اب دوسرا چانس نہیں ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے باطلہ اور بتوں کو تم نے پوجا ہے، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کو ان کے ذریعے سے بھڑکایا جائے گا۔ وقودھا الناس والحجارہ، تو پچھتانے لگیں گے، ہائے ہائے 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی برباد کر کے، کاش ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا، کاش نبی کی بات مان لی ہوتی۔ اے اللہ اب ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے اللہ کو۔ اللہ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک مرتبہ موت آ گئی تو پھر زندگی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب حضرت عبداللہ، جن کی تقریباً 9 بیٹیاں تھی اور ایک بیٹا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت جابر نے کہا تھا کہ میں نکلوں گا اللہ کے راستے میں، ابا آپ گھر ٹھہر جاؤ، میں جام شہادت نوش کر کے آپ کو خوش کر دوں۔ تو ابا نے کہا مجھے شہادت سے کیوں محروم کر، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، جس کی قسمت میں ہوگا، جس کا نصیبہ کھلے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہید ہو کر پہنچ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت جابر جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، عمر کم ہے، میدان میں یہ بھی ہیں، اس لائق ہے کہ میدان میں جا سکے۔ ابا جان کے ناش کے اوپر بیٹھے ہوئے، بار بار کپڑا ہٹاتے ہیں چہرے سے، روتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں پھر روتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں۔ لوگ منع کرتے ہیں ایسا مت کر، مت رو،
لوگ تو دلاسا دیتے ہیں، مت رو، یہ حالت اچھی نہیں ہے تیری رونے کی۔ حضور تشریف آئے لیکن رونے سے منع نہیں کیا، کہا جابر تجھے خوشخبری سنا، تیرے ابا کا جنازہ نہ اٹھا اور دفنایا نہ گیا، وہاں تک فرشتے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے ابا سے دو بدو گفتگو کی ہے، اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، تیرے ابا کو یہ شرف حاصل ہوا۔ کہا حضور میرے ابا شہید ہو گئے، اس کے لیے میں نہیں روتا، میرے ذمے بہت بڑا قرضہ چھوڑ گئے، میں وہ کیسے ادا کروں گا؟ 6 بہنیں ہیں گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی، ان کی تربیت اور پرورش کا مسئلہ ہے، وہ کیسے کروں گا؟ میں وہ فکر کے اندر جو ہے رو رہا ہوں۔ باقی شہادت تو تمنا تھی ابا جان کو، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کہا تیرے ابا جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو بدو کلام کیا، اور جانتے ہیں کیا کلام کیا؟ یوں کہا کہ عبداللہ تم تو جنتوں میں آ گئے، نعمتوں میں آ گئے، اب بتاؤ کوئی تمنا؟ جنت تو آخری تمنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، میں اور کیا تمنا ہے بتاؤ؟ حضرت عبداللہ نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ ارے دنیا سے تو شہید ہو کر چھٹکارا پا کر ہمارے پاس آئے، وہ واپس دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ اللہ شہید ہونے کے بعد جو نعمتیں میں نے جنت میں شہید ہونے والوں کے لیے دیکھی، اور تیری رضامندی کے پروانے جو دیکھے، تو دل میں خیال آتا ہے کہ ایک بار مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، تاکہ میں دوبارہ شہید ہو کر تیرے دربار میں آؤں، پھر میدان میں جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر تیرے دربار میں آؤں۔ اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت میں تو ہے، میری عادت میں نہیں۔ جو ایک مرتبہ میرے یہاں آ گیا آ گیا۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس بنا پر کہ جنت بھی اسی میں بننی ہے اور جہنم بھی اسی میں بننی ہے۔ دنیا میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ شام کے کنارے پر اپنے اعمال کا جائزہ لے لیجیے۔ فجر کی نماز میں نے ادا کی کہ نہیں، فجر کے بعد میں نے اپنے اوراد پڑھے کہ نہیں، آج کے دن میں کچھ خیرات صدقہ کیا کہ نہیں، آج کے دن میں نے تلاوت کی کہ نہیں، آج کے دن میں جھوٹ تو نہیں بولا، آج کے دن میں میری زبان سے غیبت کے الفاظ تو نہیں نکلے، آج کے دن میں کوئی ایسا کام تو میں نے نہیں کیا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اگر اطمینان ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ لو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تو نے ہمارا دن جو ہے اپنی طاقت میں گزروا دیا۔ اور اگر صبح اٹھے دیر سے نہ نماز، نہ تلاوت، نہ اللہ کی یاد، نہ ذکر، زبان پر جھوٹ، گالیاں، برائیاں، نگاہوں کی حفاظت نہیں، کان کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، شرمگاہ کی حفاظت نہیں، کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے، خود فیصلہ کر لو گے کہ آج کا دن میرا اچھا نہیں گزرا۔ وہ دن انسان کا اچھا ہے جس میں اس نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، اور وہ دن انسان کا برا ہے جس میں اس نے گناہ پر گناہ کرتا رہا اور توبہ کرنے کی توفیق نہیں۔ یہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، یہ پھنسے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تو ان کے بھروسے پر جو ہے ان کی عبادت کر رہے تھے کہ یہ ہمیں جنت دلائیں گے، لیکن انہوں نے تو ہاتھ اونچے کر لیے، ٹکاسا جواب دے دیا۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تیری عبادت تو کی نہیں کہ تو ہمیں جنت دے گا،
اور یہ جنت ہمیں دلا نہیں سکتے، اب کہاں جائیں؟ دنیا میں بھیج دے، ہم تیری عبادت کریں گے اور ان کو جھٹلا کے اور ان کے منہ پہ تھوک تھوک کے آئیں گے اور ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ کوئی ان کی عبادت نہ کرے، بت پرستی کوئی نہ کرے، مورتیوں کے سامنے کوئی نہ گرے، کوئی سجدہ نہ کرے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ٹائم از گون، وقت آیا، ابو جہل کے قتل ہونے کا وقت آیا، زمین پر پڑا ہوا ہے، تب بھی اپنی سرداری کا بھڑک گیا نہیں، کہا تمہارے نبی سے کہنا کہ میں اپنے پرانے دین پر جا رہا ہوں۔ دیکھیے مرتے مرتے بھی توفیق نہیں۔ اس سے تو پھر فرعون اچھا رہا کہ ایک مرتبہ غوطہ کھایا سمندر میں کلزم کے، تو جب اوپر آیا تو موسیٰ کو پکارا کہ اے موسیٰ بچا لیجئے مجھے، تمہارے رب پر میں ایمان لایا، موسیٰ کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہاں، جب موت سامنے آ گئی، آخرت کے دروازے کھل گئے، حقائق سامنے آ گئے، جب اب تم جو ہے توبہ کرتے ہو، اب یہ توبہ اندر غرغرہ، حالت غرغرہ میں توبہ مقبول نہیں ہے۔ جب نفخرے کے اندر اور گلے کے اندر گھنگرو اور آواز گڑبڑانے لگے اور سانسیں اکھڑنے لگے اور آدمی توبہ کرنے لگے، تو اللہ پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے 70 سال تک تم نے کیا کیا؟ اولم نعمرکم، ہم نے کیا تم کو زندگیاں نہیں دی تھی؟ کتنی لمبی زندگی دی تھی، تم نے وہ زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ جس کے اندر فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ ابو جہل کا گلا کاٹ رہے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب بھی اس کی بڑائی ختم نہیں ہوئی، یوں کہا کہ نیچے سینے کی طرف سے کاٹنا۔ پوچھا کیوں؟ کہا جب تم نبی کے یہاں میرا کٹا ہوا سر لے جاؤ گے تو دوسرے کٹے ہوئے سر نہیں آئیں گے، اب تم نے نیچے سے ایک دم کاٹا ہوگا تو میری گردن زیادہ اونچی نظر آئے گی، تو تمہارا نبی پوچھے گا کہ یہ کون ہے، تو کہنا کہ ہمارا سردار ہے۔ سرداری کا بھرم اور بڑائیاں ایسی چیز ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن دماغ سے جاتی نہیں۔ بڑے بننے کا شوق خطرناک چیز انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ ہاں کوئی بڑا بنا دے، کوئی کام لینے کے لیے کہہ دے کہ تم کو کام کرنا ہے، تم کو بڑے بننا ہے، تم کو رہنا ہے، تو اس کی طرف اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ عاجزی کریں گے اللہ جہنم سے۔ ارے چکر کٹواؤ ان کو جہنم کے باہر، ابھی تو جہنم میں نہیں لے جانا ہے، جہنمیوں کو پہلے جہنم کے باہر ایک چکر کٹوائیں گے، اس کی گرمی اور اس کی تپش اور اس کی تمازت سے کان پکڑ کر کہیں گے کہ اللہ کو جہنم سے بچا لے۔ جب جہنم کے باہر گرمی کا یہ عالم ہے تو اندر آگ کا کیا حال ہوگا، کس طرح سے جلائے گی وہ آگ۔ ارے بھائی دیا سلائی جلاؤ اور اس کے اندر اپنی انگلی رکھو، 1 منٹ سے زیادہ آپ انگلی نہیں رکھ سکتے، چیخ نکل جائے گی آپ کی۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ کے اندر جب ڈال دیا جائے بندے کا کیا عالم بنے گا، کیا ہوگا؟ 70 گنا تیز آگ، دنیا کی آگ لکڑیوں سے کاغذوں سے جلائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آگ پتھروں سے جلائی جائے گی۔ پتھر دیر سے جلنا شروع ہوتا ہے، دیر تک جلتا ہے اور ختم ہونے سے پہلے اندر انسانوں اور بتوں کو ڈال کر ایندھن بڑھایا جائے گا اور جہنم کو بھڑکایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ چمڑے جل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نئے چمڑے پیدا کرے گا، لیکن جہنم سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ ایک نیا رخ شروع کیا ہے اور کافرین جو ایک غلط رسم کے اندر مبتلا تھے،
ان کی غلط رسم سے ان کو بچنے کے لیے تلقین کی جا رہی ہے۔ قرآن آیا اسی لیے کہ دنیا کو غلط کاریوں سے بچائے۔ نبی کا کام ہی یہ ہے کہ حق بات بتائے، سچی بات بتائے اور برے کاموں سے روکے۔ یا ایھا الناس، سب کو خطاب ہے، دنیا کے سب لوگوں کو خطاب ہے۔ اولین خطاب مکے والوں کو ہے اور اس کے بعد پورے عالم کو۔ قرآن تو پورے عالم کے لیے آیا ہے نا، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن کریم آیا ہے ہدایت بن کر، ان کو ضلالت اور گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اور اعراض پر لانے کے لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ پیدا کی ہیں، بہت سی چیزیں پاکیزہ ہیں، وہ کھاؤ۔ قاعدہ ہے فقہ کا کہ اشیاء میں اصل عبادت ہے، چیزوں کے اندر عبادت ہے۔ کوئی چیز ناجائز کہنی ہو تو اس کے لیے دلیل چاہیے، بھئی فلاں کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہ فقہا سے معلوم کرنا پڑے گا۔ اگر کتاب اللہ میں اس کو حلال کہا ہے یا حرمت کی کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی، جیسے خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس بنا پر کہ وہ نجس العین ہے۔ انسان کا گوشت نہیں کھا سکتے اس بنا پر کہ حرمت ہے، انسان محترم ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ تو خنزیر کا گوشت نجاست کی وجہ سے، انسان کا گوشت عظمت کی وجہ سے نہیں کھایا جا سکتا ہے، اس کو نہیں مارا جا سکتا ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے، ان کے یہاں کوئی رسوم تھی، ایسی رسوم زمانے جاہلیت کی جو ہیں اب بھی ہیں۔ مثلا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا بکرا ذبح کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کے نام کا بکرا ہے، ناجائز ہے۔ اور جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سمندر کے اندر خواجہ خضر کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور مندر کے اندر جو پرساد اور جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے مسلمان نہیں کھا سکتا، اس کا استعمال ناجائز ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، اس لیے اس کا استعمال اور اس کا کھانا ناجائز ہے۔ مشرکین مکہ نے چند جانور اپنے اوپر حرام کر دیے تھے، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال کیا تھا۔ حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ کو، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے، اور کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز حرام ہے۔ حرام اور حلال کے لیے ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، قرآن کی صداقتوں پر غور کرنا پڑے گا، کون سی چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور کون سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ایک بات بہت اچھی یاد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات تین چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، نمبر ایک، فرائض پر عمل کرنا، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، استطاعت آنے کے بعد حج فرض ہے، یہ تمام فرائض پر عمل کرنا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کمپلسری کر دیا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا، تمام چیزوں کو بجا لانا، نجات اس میں اللہ نے رکھی۔ نمبر دو، حلال کھانے میں نجات رکھی۔ ہوٹلوں میں بھی جاؤ تو بھائی غیروں کی ہوٹل میں نان ویج مت کھاؤ، بھائی فلانی کمپنی کا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، کھا سکتے ہیں کہ نہیں، خالی جمعیت العلماء کا معلوم نہیں کہاں کا لا کے لیٹر جو ہے رکھ دیا اور لوگوں کو کھلا رہے ہیں حرام۔ جب پوچھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی تحقیق بھی اس کی نہیں ہوتی، ایسی چیزیں مت کھاؤ۔ کھانے کے لیے اللہ نے حلال چیزیں کتنی بنائی، مرغی اور چکن کھانے کا شوق ہے، گھر میں کاٹو، ذبح کرو، کھاؤ، کھلاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جہاں مسلمانوں کے جیسے پالک پوری حضرات ہیں، ان کا نان ویج ہے، آپ کھائیے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ بڑے پابند ہیں دین کے اور حلال کا بڑا خیال
جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہاں حلال چیزیں دستیاب ہیں وہ کھاؤ. چیزوں میں خالی کھانے پینے کی نہیں، استعمال کی چیزوں میں بھی بہت سی چیزیں حرام ہے، بہت سی چیزیں حلال ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ان لوگوں نے کون سی چاکلیٹ کھا سکتے ہیں، کون سی کیڈبری کھا سکتے ہیں، کون سی ٹافی کھا سکتے ہیں، کون سا کھانا کھا سکتے ہیں، اس کی پوری لسٹ بنا کر لوگوں کو دے دی کہ جب سپر مارکیٹ جاؤ چیزیں خریدو، یہ تمام چیزیں جو ہے ممنوع ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس سے دور رہو، یہ حرام ہے ان کا استعمال، اس کے اندر فلانا فلانا اینیمل کا فیٹ استعمال ہوا ہے اور اس کے اندر جیلیٹین استعمال ہوا ہے. مشرکین مکہ نے چند جانور جو ہیں اپنے اوپر حرام کیے تھے، سانڈ بنا دیتے تھے وہ جانوروں کو، اور وہ جانور کو ذبح بھی نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اور آدھا ہو تو اس کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے اونٹوں کے اندر. فرمایا یہ تم لائے کہاں سے؟ کس نے یہ جانور کو حلال کیا؟ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حامی، یہ سب جانوروں کے نام ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں. یہ مشرکین مکہ نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے کہ بھائی کوئی یہ نہ کھائے. اللہ فرماتے ہیں اس کا حکم تم کو کس نے دیا؟ تو کہا پہلے والوں نے دیا تھا، پہلے والے ایسا کرتے آئے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. ارے بھائی پہلے والے کھڈے میں گرے تو ہمارا کھڈے میں گرنا ضروری نہیں، اور وہ کنویں میں گرے تو ہمارا گرنا ضروری نہیں ہے. عقل اللہ نے دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ سمجھ کا استعمال کرو. ہم کہتے ہیں حلال ہے تو تم کون ہوتے ہو نہ کہنے والے اور حرام کہنے والے اور منع کرنے والے؟ تو اللہ ہے. اللہ کسی چیز کو حلال کہے. تو یہ جو جانور تم نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر اونٹوں میں سے اور اونٹنیوں میں سے حرام کر لیے ہیں، ان تمام کو حلال سمجھو، ذبح کرو، استعمال کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دو چیز میں نے بیان کی تھی، ایک تو یہ کہ فرائض پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے، نمبر دو حلال کھانا نجات کا ذریعہ ہے، اور تیسری بڑی اہم چیز سنتوں پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے بتلا گئے اور جو سنتیں بتلا گئے، ان سنتوں پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں حلال نصیب فرمائے اور رزق مشتبہ اور حرام اور سود خوری اور ناجائز کمائی سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس دادا میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
آج الحمدللہ تفسیر میں کافی لوگ تشریف لائے اور رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ذمہ دار حضرات نے ہمت کی. حافظ شفیق صاحب کا فون آیا کہ آپ حضرات راضی ہو گئے ہیں کہ مغرب کے بعد، مغرب کا وقت اگرچہ مصروف ہوتا ہے، کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت اس کے لیے نہیں لیتا، کم وقت لیا ہے. اللہ کرے کہ ہماری مجلسیں اسی طرح سے کامیابی کے ساتھ منعقد ہوتی رہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سب کو نفع پہنچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ ہماری مجلسوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما، گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے بابو بھائی کٹھور والے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. بہت سے لوگ اللہ بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما اور ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما. اے الہ العالمین، گاؤں میں بھی جو لوگ بیمار ہیں اور زیر علاج ہیں، اللہ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے الہ العالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مسافہ نہ فرمائیں.